یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے۔ یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے اس معزز پروگرام میں تشریف لائے ہوئے ہمارے امین بھائی پٹیل صاحب، ابراہیم صاحب، شبیر بھائی، قدیر صاحب، ہمارے جے پور سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام لطیف صاحب، اور ہمارے پولیٹیشین کہنا چاہیے، اس سے زیادہ میں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، ان کا چھوٹا بھائی۔ بہرحال معزز حضرات، یہ شہادت بزور بازو نے خانہ بخشت خدا بخش اللہ۔ جو بھی میرے بھائی سعید صاحب نے یا عامر صاحب نے کہا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس لائق بنا ہے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، تو کہتے تھے کہ یا اللہ، یا تو مجھے ایسا بنا دے جیسے لوگ مجھے سمجھتے ہیں، یا مجھے خود اصلی صورت میں وہ بنا دے جو میں ہوں، میری اصلاح۔ لوگ بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنا دکھنا آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ واقعی آج میں پہلی مرتبہ پروگرام میں آیا ہوں ایم پی کے، اور مجھے خوشی ہے کہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے، ہمارے شہر میں یہ کام ہو رہا ہے، اور مجھے ابھی تک اس کی اطلاع نہیں تھی بالکل۔ کل شام کو میرے پاس فون گیا ہمارے مرکز المعارف کے ذمہ دار صدر مولانا برہان الدین صاحب کا، کہ آج شہر میں ایسا ایک بڑا پروگرام ہے اور اس میں آپ کو شریک ہونا ہے۔ تو حکم تھا، پھر یہاں سے صدر صاحب کا بھی فون چلا گیا ڈائریکٹ، اور ایک حکم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے، ہم لوگوں کی کوششوں کو سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یقین محکم عمل پہ ہم، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر۔ میں سعید بھائی عامر بھائی کی نظر کرتا ہوں اس شعر کو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، وطن کی جو حالت سنانے لگیں گے، وطن کی جو حالت سنانے لگیں گے، فرشتے بھی آنسو بہانے لگیں گے۔ وطن کی جو حالت سنانے لگیں گے، فرشتے بھی آنسو بہانے لگیں گے۔ اگر بھیڑ میں کھو گئی آدمیت، اسے ڈھونڈنے میں زمانے لگیں گے۔ ماشاءاللہ۔ آج السلام علیکم سر۔ دور ہم لوگوں کے لیے بہت ہی امتحان کا دور ہے۔ ایک ایک قدم ہم امتحان سے گزر رہے ہیں۔ تن ہما شارداب شد، بمبا کجا کجا نے، ہم پورا بدن چھلنی چھلنی ہے، روئی جس میں دوائی لگی ہے، یہی نہیں تلاش کر پا رہے کہ ہم کہاں رکھیں، کس زخم پہ زیادہ سمجھ کے رکھیں۔ ہر زخم پہلے والے زخم سے بڑا ہے۔ آج ہم لوگ ایسے آزمائشوں سے گزر رہے ہیں جس کی پیشین گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کر کے گئے۔ ذمہ داریاں ہم پر ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی
جیسے چرواہے کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، ریوڑ چلاتا ہے، تم راہی ہو اور تم کو اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. یہ ہمارا ملی فریضہ ہے. اس وقت ملک کس طرف جا رہا ہے اور قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے. ملک جس طرف بھی جا رہا ہے ہم بہت پیچھے ہیں. اس کا مقابلہ صرف ایک چیز کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اور وہ ہے علمی میدان. ہم نے اپنے اجمل فاؤنڈیشن کا جو 1 to 10 آبجیکٹس رکھا ہے آسام میں 1 2 3 10 تک اونلی ایڈوکیشن 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 اور ایڈوکیشن. اس کے بغیر اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ بہت پیچھے پڑ چکی ہے. امت مسلمہ کو آگے نکلنا ہے. ہم کبھی ستاروں آسمان کی باتیں کرتے تھے لیکن آج ہم لوگ اپنے گلی کے جھوپڑ پٹیوں سے بھی باخبر نہیں. ہمارے جھوپڑ پٹیوں کی حالت بہت خراب ہے. بچے ڈرگس کے عادی ہو رہے ہیں. تعلیم نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہے. ہم لوگ، میں خود بھی، ہم لوگ پروگرام جو کرتے ہیں وہ بڑے لوگوں کے لیے کرتے ہیں. ہمارے آسام میں جو بھی ذرا سا جانتے ہیں الحمدللہ اس وقت تقریباً 40,000 بچے ہمارے ہیں. کالجز اور اسکول ملا کے رورل ایریا ہم نے 100% وہ سارا پروگرام رورل ایریا میں شروع کیا ہے. اسی وجہ سے کہ یہ ہمارے بچے اتنے پیچھے ہو گئے، اتنے پیچھے ہو گئے، نوکریوں سے یہ محروم. اللہ نے مجبوری، آواز نہیں آتی، ایسا سناٹا ہو گیا. کیا ہوگا بھلا تم کو؟ یہ بات گوارا بھی جب چھین لیا جائے جینے کا سہارا. آج ہمارے جینے کے سہارے چھین لیے گئے. ہر طرف سے پابندی ہے. یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ ڈاکومنٹ پورے کر کے لاؤ، یہ ڈاکومنٹ پورا کرو. کہاں سے کرے؟ جھوپڑ پٹیوں میں جو اسکول بھی ہے سرکاری، ہم ان میں وغیرہ بتا سکتے ہیں، عمران صاحب جانتے ہیں، ٹیچرز نہیں ہیں. اس میں ٹیچرز نہیں ہیں، پڑھانے والے نہیں ہیں. بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ ان کو کوئی موٹیویٹ کرانے والا نہیں ہے. بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ ان کو اسکول کا راستہ دکھانے والے کوئی نہیں ہے. بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ ماں باپ کی بس ایک امید رہتی ہے، بیٹا ہوا یا بیٹی وہ اتنا یا اتنی کمانے کے لائق ہو جائے کہ گھر کے لیے شام کو 10-20 روپیہ لے آئے، وہی ان کے لیے کافی ہے. ان کو اتنے حالات میں ہم لوگوں نے الجھا دیا، اس سے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکتے. کسی طریقے سے شام کو 2 روٹی نہیں تو 1 روٹی پیٹ رکھ کے کھانے کو مل جائے، یہ اللہ کی نعمت. لیکن قومیں ایسے نہیں چلتی. ہم ذمہ داروں کی ذمہ داری، عامر بھائی، سعید بھائی، ہم لوگ بہت آگے جانے کی ضرورت ہے، بہت گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے. بہت پیچھے کے طبقے کے مسلمانوں کو اور غیر مسلم بھائیوں کو بھی ہمارے بیچ میں اسلام نے یہ تعصب نہیں سکھایا. اگر ہم تعلیم دے رہے ہیں اس علاقے میں ٹارگٹ کر کے جائیے. اگر 100 گھر مسلمانوں کا ہے اور 25 غیر مسلم بھائیوں کا بھی ہے، بہنوں کا ہے، ان کے بچوں کے اوپر بھی ہم اتنی ہی توجہ دیں گے جتنے اپنے بچوں. کمزور پہیوں کے ساتھ گاڑی نہیں چلتی. ہمارے ایک پہیے کو ہم نے مضبوط کر دیا، گاڑی نہیں چلے گی. وقت کی ضرورت ہے، تعلیم دینے کی ضرورت ہے. اور تعلیم کے معاملے میں سائنس اور ٹیکنالوجی تو دیں گے ہی، لیکن آج ہماری کیا حالت ہے؟ کیا ہم اسی لولے لنگڑے سماج کے ساتھ، اپاہج سماج کے ساتھ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہم تو اسٹیشن تک بھی نہیں پہنچ سکتے. ہم اسٹیشن تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ضرورت ہے اس قسم کے ادارے. اللہ نے بمبئی والوں کو توفیق دی ہے. بہرحال اس پہ ہم کو عامر بھائی، سعید بھائی، یوسف بھائی،
सब लोगों को मिलके बैठने की जरूरत है। इदारे हम भी चला है, अल्लाह कबूल फरमाए आसाम में, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे आज वाकई का एक ही चीज डुप्लीकेशन हो रहा है। मैं भी वही कर रहा हूँ, आप भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, डुप्लीकेशन हो रहा है। लेकिन हमको ये देखना है, मैं हमेशा हमारे मरकज़ुल मारिफ के बारे में अजमल फाउंडेशन यूसुफ भाई मैं ये कहता हूँ कि हमारा काम है फिल इन द ब्लैंक्स करना। जहाँ कौम का कोई काम नहीं हो रहा है उस काम को हमको जाके करना है, और वो जरूरत इस वक्त जो है सिर्फ तालीम की है, सिर्फ और सिर्फ तालीम। अनपढ़ जाहिल गंवार इसकी सोच भी कहां तक होगी? बस एक हद तक। क्या सोचेगा वो? इसलिए मेरी तजवीज होगी इस मंच से कि ऑल इंडिया लेवल पर सबको जमा करने की कोशिश करें। बंबई के आजादी की लड़ाई हमको जितनी तारीख मालूम है, खिलाफत कमेटी के पैसे से इसी बंबई से गांधी जी को पूरे हिंदुस्तान का दौरा कराया और आजादी हिंद हासिल किया। बंबई के पैसे में बड़ी बरकत है। आप लोगों के पास नहीं, सही में बिल्कुल बरकत है, उसको काम में लाए। ऑल इंडिया लेवल पर आज बहुत से लोगों की उम्मीदें हैं, इंडिविजुअल्स हैं। कहीं कोई बेचारे बीड़ी वाले हैं, कोई पीतल वाले हैं, कहीं मुरादाबाद में है, कहीं बरेली में है, कहीं असम बंगाल में। जहाज को, गाड़ी को चलाने के लिए जो ताकत हमको चाहिए वो ताकत हमको नहीं मिल पा रही। इस वजह से इंडिविजुअली आप भी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, हम भी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, आप हजरात भी अपनी जगह पे, सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जाके आज सर सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिया जलाया 150 साल पहले, दारुल देवबंद ने एक दिया जलाया 150 साल पहले, मिलके बुजुर्गों ने काम किया। वो तारीख आज हम लोग ठीक दोहरा नहीं पा रहे, तारीख दोहरा नहीं पा रहे। इसलिए मिलकर बैठने की जरूरत है, सोचने की और चिंतन करने की जरूरत है। हमको अपनी बच्चियों का, जैसे यूसुफ भाई ने कहा, तो वाकई हमारी बच्चियां बहुत आगे बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है, पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अभी हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था हमारे सुपर 40 के बारे में। कदीर साहब उसके मेन मेंटर है, हमारे बुजुर्ग है शाहीन वाले, उनके यहाँ से हमने प्रोग्राम लिया। यूसुफ भाई 4थे साल हमारे यहाँ से बच्चे 27 बच्चे मेडिकल में गए एंट्रेंस के साथ, पहली मर्तबा। दूसरी मर्तबा 57 गए, तीसरी मर्तबा 157 गए, और इस मर्तबा हमारे 240 प्लस हुए लड़के। हम लोग अभी कैसे, हमने अगले टारगेट 500 बच्चों का लिया है। दुआ फरमाए अल्लाह उसको आमीन अल्लाह। इसी तरीके से हिफ्जुल कुरान प्लस कदीर साहब के यहाँ हम लोग मॉडल लाए। हमने अपने यहाँ 40 बच्चों से शुरू किया और हम बहुत कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये खालिस हाफिज कुरान है। अभी मैं 4 दिन पहले आसाम में गया था उनके इस इदारे को देखने के लिए, अपने इदारे में है, उनके सेक्शन को देखने के लिए। तो 40 बच्चों ने जो इम्तिहान मेरे सामने अपने टीचरों के सामने दिया, क्लास 9 तक, अभी 7वां महीना हुआ है, क्लास 9 तक वो पास कर चुके हैं। एक लफ्ज ABCD जो नहीं जानते थे वो बच्चे इंग्लिश में तकरीर करते हैं। और यही बच्चे हमारे मेडिकल में जाने वाले हैं, सुपर 40 में जाएंगे कदीर साहब की तरतीब से इंशाल्लाह। तो इस साल जो हमारे 240 बच्चे पास हुए उसमें 5 बच्चे हाफिज कुरान, आलिम, मौलवी और डॉक्टर। गवर्नमेंट मेडिकलों में आज को आप सब लोगों को जानते हैं। अब 240 बच्चों का जो हमने मेरिट के ऊपर कराया, एम्स में हुआ हमारे बच्चों का, आसाम मेडिकल कॉलेज में हुआ, डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज, हिंदुस्तान के और मुख्तलिफ मेडिकल, ओनली मेरिट बेसिस। इस किस्म के तब्दीली के लाने को हमको जरूरत है और आपस में बैठ के एक दूसरे को इसको सोचने की जरूरत है।
اس لیے بہت لمبی بات کروں گا، مزہ ختم ہو جائے گا. پروگرام بہت کامیاب رہا اور آئندہ انشاءاللہ آپ لوگ، میں جب بھی بامبے میں رہوں، مولانا برہان الدین صاحب حاضر ہیں، مجھے ضرور بلائیں. میں انشاءاللہ اس میں آنے کے لیے اپنی سعادت سمجھوں گا، آؤں گا، ملوں گا، بیٹھوں گا، کچھ سیکھوں گا، کچھ سکھانے کی بھی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.